ذرا سوچیں کہ صرف ایک ہفتے کے اندر ایک ملک خود کو 6 الگ الگ ممالک کے ساتھ سفارتی جھگڑوں میں پاتا ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں اسرائیل کو اسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جہاں لفظوں کی ایک جنگ نے بین الاقوامی تعلقات میں ایک نئی کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ تو آئیے اس سفارتی بحران کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ تنازع کتنا وسیع ہے، پھر پاکستان، ترکی اور جنوبی کوریا کے ساتھ جو خاص واقعات ہوئے ان کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان سب کا آخر مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، یہ معاملہ صرف ایک یا دو ممالک کا نہیں ہے۔ اس صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پھیلاؤ کتنا بڑا ہے۔ UGI کے ڈائریکٹر پروفیسر فرانسوا بیلو اس صورتحال کو بالکل بھی ایک معمول کا واقعہ نہیں سمجھتے۔ ان کے مطابق یہ صرف کچھ الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بگڑتی ہوئی صورتحال کا واضح اشارہ ہے جو اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑے سفارتی چیلنج کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کشیدگی صرف روایتی مخالفین تک ہی محدود نہیں رہی۔ ایک طرف پاکستان اور ترکی ہیں تو دوسری طرف اسپین، فرانس اور اٹلی جیسے یورپی ممالک، اور تو اور جنوبی کوریا بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی یہ تنازعات جغرافیائی اور سیاسی طور پر بہت وسیع ہیں۔ آئیے اب ان واقعات میں سے پہلے کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا پر صرف ایک ٹویٹ نے دو ملکوں کے درمیان ایک سفارتی طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ ہے وہ ٹویٹ جس نے اس پورے تنازع کو بھڑکایا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے نہ صرف اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا بلکہ اسے کینسر زدہ ریاست کہہ دیا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو سفارتکاری کی دنیا میں انتہائی اشتعال انگیز سمجھے جاتے ہیں۔ اسرائیل کا رد عمل بھی فوری اور بہت سخت تھا۔ وزیراعظم کے دفتر نے اسے صرف ایک تنقیدی بیان نہیں سمجھا، بلکہ اسے اسرائیل کی تباہی کے لیے ایک ناقابل برداشت اپیل قرار دیا، جو ان کے لیے قومی سلامتی کا براہ راست چیلنج تھا۔ اور پھر وزیر خارجہ نے اس بات کو مزید واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کینسر زدہ جیسے الفاظ کا استعمال صرف بیان بازی نہیں، بلکہ یہ سیدھا یہودی ریاست کے وجود کو مٹانے کی کال ہے۔ لیکن یہ کشیدگی صرف پاکستان تک نہیں رکی۔ بہت جلد ترکی بھی اس لفظی جنگ میں شامل ہو گیا، جس سے اس تنازع نے ایک نیا اور کہیں زیادہ سنگین موڑ لے لیا۔ یہاں تو معاملہ اور بھی گرم ہو گیا جب ترک صدر ایردوان نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر پاکستان بیچ میں نہ آتا تو ترکی جنگ میں شامل ہو جاتا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا بیان تھا، خاص طور پر ایک نیٹو اتحادی کی طرف سے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بات کس حد تک بگڑ گئی۔ ایک طرف ترکی نے نتن یاہو کو ہمارے دور کا ہٹلر کہا تو دوسری طرف اسرائیل نے ایردوان پر کرد شہریوں کے قتل عام کا الزام لگا دیا۔ یہ صرف الزامات نہیں تھے، بلکہ تاریخی زخموں کو کریدنے والی زبان استعمال کی جا رہی تھی۔ اور پھر ترکی ایک بہت اہم الزام لگاتا ہے کہ یہ سب کچھ بین الاقوامی سیاست نہیں بلکہ نتن یاہو کی اپنی اندرونی سیاست کا حصہ ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نتن یاہو امن مذاکرات کو جان بوجھ کر خراب کر رہے ہیں تاکہ اپنے ملک میں قانونی مقدمات سے بچ سکیں۔ اب ہم ایک ایسے تنازع کی طرف بڑھتے ہیں جو شاید سب سے غیر متوقع تھا۔ اس میں جنوبی کوریا اور ایک پرانی ویڈیو شامل ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات کتنی تیزی سے ایک سفارتی بحران پیدا کر سکتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جنوبی کوریا کے صدر نے ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ اسرائیل نے اسے فوراً ناقابل قبول قرار دے کر اس کی مذمت کر دی۔ پھر اسرائیل نے وضاحت کی کہ بھائی یہ ویڈیو تو 2 سال پرانی ہے اور ایک جعلی اکاؤنٹ سے لی گئی ہے، اور آخر میں جنوبی کوریا نے کہا کہ صدر کے بیان کو غلط سمجھا گیا۔ اور اس پورے واقعے کا اختتام اسرائیل کی طرف سے اس واضح اور کچھ حد تک تنبیہی مشورے پر ہوا کہ پوسٹ کرنے سے پہلے تصدیق کر لینا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم نے پاکستان کا ٹویٹ دیکھا، ترکی کے ساتھ الزامات کا تبادلہ دیکھا اور جنوبی کوریا کا ویڈیو والا تنازع بھی دیکھ لیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سب الگ الگ واقعات کو جوڑ کر کیا تصویر بنتی ہے؟ یہاں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان واقعات کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک بڑے اور گہرے ہوتے ہوئے رجحان کا حصہ ہیں جو یہ دکھا رہا ہے کہ اسرائیل کو ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر بڑھتی ہوئی سفارتی مخالفت کا سامنا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا یہ بڑھتے ہوئے سفارتی جھگڑے اسرائیل کو اپنی خارجہ پالیسی پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کریں گے، یا پھر ہم مستقبل میں ایسے ہی مزید تصادم دیکھیں گے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔